حضرت عمر اسلام کی پناہ میں۔ حضرت عمر قریش کی نسل میں سے تھے جو 8ویں پیڑھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بڑے بہادر اور جوشیلے تھے۔ وہ نوجوان تھے، ان کی عمر 27 برس کی تھی۔ غصہ بھی ان میں تھا۔ تمام عرب میں وہ عرب کے شیر کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اچھی طرح سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے۔ آپ بہت بہادر بھی تھے اور نڈر بھی۔ جب اور جس سے الجھ جاتے تھے وہی دب جائے تو دب جائے، آپ نہ دبتے تھے۔ تمام عرب جانتا تھا کہ عمر جب میان سے تلوار نکال لیتے ہیں تو وہ اپنا کام کر کے ہی واپس میان میں آتی ہے۔ آپ نے تلوار میان سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے سب سمجھ رہے تھے کہ عمر کی تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر کے ہی میان میں واپس جائے گی۔ اس خیال سے لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ کچھ ہی لمحے میں مکہ میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی کہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل چکے ہیں۔ عمر بڑی شان سے جھومتے جھامتے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ بازار کے آخری سرے پر پہنچے تو ان کے سامنے سے حضرت سعد بن بنی وقاص رضی اللہ عنہ آتے ہوئے ملے۔ حضرت سعد مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر وہ ٹھٹکے۔ عمر کو روکتے ہوئے کہا، خیر تو ہے؟ ہاتھ میں ننگی تلوار کہاں لیے جا رہے ہو؟ محمد کو قتل کرنے۔ اس نے قوم میں بڑا فتنہ پیدا کر دیا ہے، آج اس کا خاتمہ کر کے آؤں گا، عمر نے کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے، بولے، حضور کو قتل کر کے تجھے کیا ملے گا؟ عمر نے غصے سے کہا، کیا تو بھی مسلمان ہو گیا ہے؟ ہاں، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، سعد نے کہا۔ پھر آگے فرمایا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو تو حضور کو بعد میں قتل کرنا۔ عمر نے پوچھا، گھر کی کیا خبر لوں؟ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے جوش بھری آواز سے کہا، اگر یہ بات ہے تو پہلے ان دونوں کا خاتمہ کر کے آؤں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بہنوئی کے مکان کی طرف پلٹے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی یہی چلتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح انہیں اتنا موقع مل جائے کہ وہ حضور کو اس کی اطلاع کر دیں۔ عمر کے پلٹتے ہی وہ پلٹے اور جلدی سے قدم اٹھا کر وہ اکرم کے مکان کی طرف چل پڑے۔ اس وقت حضور وہاں نہیں تھے۔ عمر جوش میں بھرے ہوئے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ دروازہ بند تھا اور کسی کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ دروازے سے لگ کر کھڑے ہو گئے اور کان لگا کر سننے لگے۔ دھیمی آواز کی وجہ سے پورا نہ سن سکے، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا کہ شاید کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ عمر کا غصہ بڑھ گیا۔ دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور باپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب دروازے پر کھڑی نظر آئی۔ بھائی جان، آپ ہیں، آ جائیے، حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا۔ عمر غصے میں بھرے ہوئے مکان کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی ایک چٹائی پر آپ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ وہ عمر کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر سہم گئے، ڈرتے ڈرتے ادب کے طور پر کھڑے ہو گئے۔ عمر نے بڑھ کر تلوار چٹائی پر رکھ دی اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ عمر اس طرح کھڑے تھے گویا حضرت سعید رضی اللہ عنہ پر جھپٹنے والے ہیں۔ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب یہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ عمر کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہو چکا ہے۔ چونکہ عمر بڑے جوشیلے ہیں، ضرور سعید رضی اللہ عنہ کو ماریں گے پیٹیں گے۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت لبنیہ ان کی باندی مسلمان ہو گئی ہے اور وہ انہیں اس قدر مارتے ہیں کہ مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، اس لیے وہ ڈر گئیں اور انہوں نے فرمایا، بھائی جان تشریف رکھیے، ہم جو پڑھ رہے تھے آپ کو سنا دیں گے۔ عمر غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ بنت خطاب کو جھٹکا دے کر الگ کر دیا اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ کر انہیں جھٹک دیتے ہوئے کہا، او گمراہ، تو کیا پڑھ رہا تھا؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ ڈری ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے، کچھ جواب نہ دیا۔ عمر کو اتنا غصہ آ گیا کہ انہوں نے حضرت سعید کو نیچے گرا دیا، مارنا شروع کیا۔ مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ کمبخت، تم مسلمان ہو گئے ہو، اب مسلمان ہونے کا مزہ چکھو، اتنا ماروں گا کہ تم مر جاؤ گے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش پڑے پٹتے رہے۔ عمر نے کہا، ذلیل کمینے، تم نے اسلام قبول کر کے ہمارا خاندان کو بھٹا لگا دیا ہے، بول کیا تو اسلام چھوڑے گا؟ حضرت سعید نے کہا، نہیں نہیں، مرتے دم تک اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جواب سن کر عمر پہلے سے بھی زیادہ غضبناک ہو کر بکھرے، آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے اور زیادہ مارنا شروع کر دیا۔ اب حضرت فاطمہ بنت خطاب سے صبر نہ ہو سکا۔ انہوں نے عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بھائی جان بس کرو، آخر کب تک مارو گے؟ عمر تو غصے میں بھرے ہی تھے۔ آپ نے زور سے ایک گھونسا مارا، فاطمہ بنت خطاب کا سر دیوار میں ٹکرا گیا، پھٹا اور خون بہہ کر چہرے پر پھیلنے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جوش سے بھر کر کہا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بن گئے ہیں، جو تم سے ہو سکے کرو۔
عمر نے اپنی بہن فاطمہ کا خون سے سنا چہرہ دیکھا تو آپ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ آپ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، اٹھے اور بہن سے بولے مجھے وہ کلام لا کر دکھاؤ یا سناؤ جو تم ابھی ابھی پڑھ رہے تھے۔ عمر نے یہ بات سنجیدگی سے کہی تھی۔ حضرت فاطمہ نے چہرے سے ہی بھانپ لیا تھا، اس لیے انہوں نے بڑی ہمت دکھاتے ہوئے کہا اے بھائی، ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو وہی چھو سکتا ہے جو پاک ہے۔ اگر آپ نہا کر آئے ہیں تو ہم آپ کو پڑھ کر سنا سکتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ اس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمر نہا لیں تاکہ انہیں جو تھوڑا بہت غصہ رہ گیا ہے وہ بھی جاتا رہے۔ عمر کو قرآن مجید سننے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے کہا اچھا میں غسل کر کے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ باہر چلے گئے۔ ایک عرب مکان کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ یہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ تھے۔ قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے پاس آتے رہے۔ عمر کو دیکھ کر چھپ گئے تھے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کو خطاب کر کے کہا فاطمہ، تم نے یہ کیا غضب کیا کہ اپنے بھائی کو قرآن آیتوں کو دکھانے کا وعدہ کر لیا؟ حضرت فاطمہ نے کہا اطمینان رکھو خواب، مجھے یقین ہے کہ کلام الہی عمر کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہے گا۔ خواب نے کہا خدا ایسا ہی کرے۔ اب حضرت سعید رضی اللہ عنہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا میرے دل گواہی دیتا ہے کہ عمر مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت خواب رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کرے ایسا ہی ہو، عمر کے مسلمان ہونے سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑی طاقت ملے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون اب تک جاری تھا۔ حضرت سعید نے کہا تم اپنا سر اور منہ دھو ڈالو۔ فاطمہ نے منہ ہاتھ دھویا، زخم پر پٹی باندھی۔ اس بیچ عمر نہا دھو کر آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی کہا اب دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ عمر کو آتے ہوئے دیکھ کر خواب پھر گھر کے اندر جا چھپے۔ حضرت فاطمہ اندر سے کچھ پنے لائیں، ان پر سورہ حدید لکھی ہوئی تھی۔ عمر نے حضرت فاطمہ سے وہ پنے لے کر خود ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھا تھا زمین و آسمان کے رہنے والے خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور خدا ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، وہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ عمر نے بھی اتنا ہی پڑھا تھا کہ بول اٹھے واہ کیا میٹھا کلام ہے، ایسا کلام آج تک نہ دیکھا نہ سنا، اس کا اثر سیدھے دل پر ہوتا ہے۔ آپ نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ جیوں جیوں آپ پڑھتے جاتے تھے دل متاثر ہوتا چلا گیا۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور خرچ کرو اس چیز کو جسے تمہیں پہلے لوگوں کا جانشین کر کے دیا گیا ہے، پاس جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ ان آیتوں کا عمر پر بڑا اثر پڑا اور وہ بے اختیار پکار اٹھے یہ کلام بہت عمدہ ہے، میں ایمان لایا اس پر۔ عمر کی اس تبلیغی سے حضرت سعید فاطمہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ حضرت خواب بھی خوش ہو کر باہر نکل آئے۔ انہوں نے آتے ہی ان کو سلام کیا۔ حضرت خواب رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کے بہنوئی اور بہن کو قرآن مجید کی تعلیم دینا آیا کرتا تھا، آپ کو دیکھ کر چھپ گیا تھا۔ اے خطاب کے بیٹے مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں مقبول ہوئی۔ کیسی دعا؟ حضرت عمر نے پوچھا۔ حضور نے کل دعا فرمائی تھی الہی یا عمر کو مسلمان کر دے یا ابو جہل کو، سو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے حق میں دعا مقبول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے حضور کے پاس لے چلو، میں وہیں چل کر مسلمان ہوں گا۔ چنانچہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا حضرت خواب رضی اللہ عنہ کے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت عمر نے تلوار ہاتھ میں لے لی۔ ادھر حضرت سعد بن بنی وقاص رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عمر کے آنے کی کیفیت بیان کر چکے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ لوگوں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، حضرت عمر ننگی تلوار لیے کھڑے نظر آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے حضور سے ذکر کیا۔ حضور نے حکم دیا کہ دروازہ کھول دو۔ حضرت امیر حازمہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی فرمایا بے شک دروازہ کھول دو، اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے قریب ہی جا کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر مکان کے اندر داخل ہوئے۔ جب وہ حضور کے قریب پہنچے تو آپ کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ تمام صحابی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جلال بھری آواز میں حضور نے پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ اس روبدار آواز نے حضرت عمر کو کپکپا دیا۔ انہوں نے کہا اے خدا کے محترم رسول، میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے پوری آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ دار ارقم اور محلے کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھ گئے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے چاروں اور بیٹھ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے۔ حضور نے کلمہ پڑھا کر حضرت عمر کو مسلمان کیا۔
حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا، اے خدا کے حبیب، میں چاہتا ہوں کہ آج خانہ کعبہ میں چل کر نماز ادا کی جائے۔ حضور نے فرمایا، اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو چلو۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے، دار ارقم سے باہر آئے اور خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر سب سے آگے ننگے تلوار لے چل رہے تھے۔ ادھر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے ہاتھ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور الٹے ہاتھ پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے برابر حضرت علی رضی اللہ عنہ چل رہے تھے۔ باقی صحابہ پیچھے۔ کفار مکہ نے جب اس شان سے مسلمانوں کو آتے دیکھا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ راستے میں ابو جہل ملے اور اسے دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو جہل، خدا کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مانتا ہوں۔ ابو جہل کو کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوا اور مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ کفار مکہ ایک اور کھڑے رہے۔ یہی پہلی نماز تھی جو مسلمانوں نے اعلانیہ خانہ کعبہ میں پڑھی۔ نماز پڑھ کر لوگ واپس آ گئے۔ حضرت عمر کی وجہ سے کسی کافر کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔